Do you remember your first subscriber? And we know that you'll definitely remember your 100,000th subscriber. یہ میری پہلی چیز ہے that's like one of one. This is the only one that exists پوری دنیا میں and I have it. So beautiful. For passing 100,000 subscribers. Hello, السلام علیکم everyone. آج ایک بہت اسپیشل دن ہے کیونکہ میں پہلی بار آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ چینل بنایا کیوں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, and کیوں اس چینل کے تھرو میں اینڈ میری ٹیم آپ کی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. But before we get there, I want to talk about how across so many channels ہم نے ایک سال میں hundreds of thousands of subscribers achieve کر لی ہیں, millions of views, and دکھنے میں تو maybe یہ صرف numbers ہوں گے, but if you really think about it, these are 100,000 people, 100,000 completely different bachpan, 100,000 different experiences, 100,000 different perspectives, different lives, جو سب connected ہیں through this one channel, and that is amazing. آپ میں سے بہت لوگ مجھے real life میں ملنے آتے ہیں, and every time it blows my mind کہ جو میں بولنا چاہتی ہوں وہ لوگ سن رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں. جیسے کسی نے مجھے کہا کہ ان کو کبھی سائنس پسند نہیں آئی, but after watching my videos اب وہ پورا دن space videos دیکھتے رہتے ہیں. ایک انکل نے مجھے کہا کہ وہ اپنی 6 سال کی بیٹی کے ساتھ مل کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. بہت اسٹوڈنٹس نے اپنی یونیورسٹی ڈگریز ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھ کے ڈیسائیڈ کی. یہ سب مجھے وہ 10 سال کی مناہل کی یاد دلاتا ہے جو بہت کیوریس تھی. I loved learning. میرے گھر میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو میں پورا دن ٹیرس میں بیٹھ کے برڈ پیٹرنز دیکھتی تھی کہ چڑیاں کب کیا کر رہی ہیں, کہ وہ کدھر اڑ کے جاتے ہیں. پریٹینڈ کلاسز کرتی تھی کہ رینڈم اسٹف ٹوائز کو بس بٹھا کے ایک ٹاپک پکڑنا اینڈ ان کو بس اس کے بارے میں جو پتہ ہے نا سب بتا دینا. اینڈ اس سب کی وجہ سے وہ اسکول کی بکس اینڈ کریکولم بہت چھوٹا پارٹ تھا آف واٹ آئی وانٹڈ ٹو لرن. اینڈ مجھے بہت بچپن میں ریئلائز ہو گیا تھا کہ جو یہ پورا ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے ہماری سوسائٹی نے, دیٹ ڈزنٹ ورک ایٹ آل. اگر آپ صرف گریڈس اور نمبرز پہ فوکس کر کے پڑھائی کر رہے ہو تو دیٹ ڈیفیٹس دا انٹائر پرپز. آپ کبھی بھی کچھ نیا نہیں سیکھ سکتے. آئی کنونس مائی سیلف بہت بچپن میں ہی سم ہاؤ کہ جو بھی میں پڑھ رہی ہوں, جو ٹاپک میرے سامنے ہے, اس سے زیادہ انٹرسٹنگ اور مزے کی چیز دنیا میں نہیں ہے. فار ایگزامپل الجبرا, اس سے بہت لوگ دور بھاگتے ہیں, بٹ دا فیکٹ کہ میں الفابیٹس استعمال کر کے سمپل میتھ اینڈ نمبرز جو انسانوں نے انوینٹ کیے ہیں بائی دا وے, دنیا میں کچھ بھی فگر آؤٹ کر سکتی ہوں, کچھ بھی کر سکتی ہوں نمبرز کے ساتھ. مطلب یوزنگ ایکس اینڈ وائی میں اس ویڈیو کے ویوز, کامنٹس, ریٹینشن ریٹ کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتی ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی ہے یا نہیں. ہاؤ انکریڈیبل از دیٹ. مطلب آپ ایک بٹن دبا کے لائٹ آن کر دیتے ہو, سم تھنگ وی ٹیک completely for granted. But can you imagine کہ ایک چیز thousands of kilometers travel کرتی ہے صرف آپ کے گھر بجلی دینے کے لیے. And for most of human history, light ایک privilege تھی, لوگ اندھیرے میں رہتے تھے. Can you imagine that? خیر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ what happened was کہ جو اسکول میں پڑھا رہے تھے that just wasn't enough. اگر ایک ٹاپک میں اپنی 8th کلاس کی بک میں دیکھتی تھی and I found it really interesting, تو گھر جا کے میں اپنی بڑی بہن کی A levels بکس میں وہی ٹاپک ڈھونڈ کے اس کے بارے میں اور پڑھتی تھی, پھر اس کے بعد اپنی ماما کی میڈیکل بک سے. اینڈ یہ سب کرنے سے مجھے کوئی ایکسٹرا مارکس نہیں مل جاتے تھے, کسی کی اپریسیشن نہیں تھی, نہ کوئی بھی سسٹمیٹک موٹیویشن جو لوگوں کو چاہیے. I just did it because I liked it. And I also realized کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے میرے ارد گرد لوگوں کے سوال کم ہوتے تھے. I found the world so fascinating کہ میرے سوال ختم ہی نہیں ہوتے تھے, بٹ میرے سوالوں کے جواب دینے والے بھی کم ہو گئے. ارد گرد لوگ سب فوکس ہو گئے آن مارکس کیسے لینے ہیں, کون سے کالج جانا ہے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے لینا ہے, جاب کیسے کرنی ہے, کون سی کمپنی میں لگنا ہے, کس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے. مطلب I get these زیادہ جذباتی ہو گئی تھی. I get these things but I don't. کیونکہ what do you mean کہ کس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے. دنیا باکسز میں تو نہیں ڈیوائیڈڈ نا کہ ایک چیز کا اسکوپ ہے اور ایک کا نہیں, مطلب IT کا اسکوپ ہے اور فائنانس کا نہیں, سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے. اینڈ why are you even asking کہ کس چیز کا اسکوپ ہے, مجھے ایڈمیشن کس طرح ملے گا, مجھے کس یونیورسٹی میں جانا چاہیے, جس کے لیے کس جاب پہ جانا چاہیے. why aren't you asking کہ آپ کو کیا کرنا پسند ہے, کہ میں وہ کس طرح فالو کروں جس چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے, میں اس میں کیسے محنت کروں, مجھے لائف میں کیا کرنا ہے, وہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں باقی سب سے بہتر کرتی ہوں. بٹ ریالٹی چیک, دنیا میں کچھ سسٹمز بن چکے ہیں جن میں لوگ پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ان سسٹمز کو فالو کر کے لائف بہت آسان ہو جاتی ہے. یو کین جسٹ فالو دیم اور آپ کا پاتھ آگے نکلتا رہتا ہے, آپ کو گڈ انف جاب, گڈ انف پیسے, گڈ انف لائف مل جاتی ہے. اینڈ ان سسٹمز میں آپ اتنی بری طرح پھنس جاتے ہو کہ آپ اچھے پیسے بھی کمانا شروع ہو جاتے ہو, اینڈ دین یو گو آن ٹو اسٹرینتھن دوز سسٹمز مور تاکہ اور لوگ اس سسٹم میں آ جائیں. بٹ یو سون فارگیٹ کہ ان سسٹمز میں بیٹھ کے آپ صرف سروائیو کر رہے ہوتے ہو. یو فارگیٹ کہ زندگی
جینی بھی ہے. You have to live life every single day. And یہ systems, sorry for my extreme language, but they're horrible. ان systems میں صرف problems ہیں. There's so much negativity. ہر کوئی stressed ہے, ہر کوئی sad ہے. آپ اپنا فون دیکھتے ہو, گھر آ کے ٹی وی دیکھتے ہو. There's violence, there's crime, there's corruption, there's politics, there's hatred, there's ہوپلیسنس. اس چھوٹی عید پر میں اپنے نانوں سے ملنے گئی اور میں پاکستانی ڈراماز نہیں دیکھتی, بٹ ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کوئی 4-5 گھنٹے لگاتار پاکستانی ڈراماز دیکھے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کوئی رینڈم ڈراماز, ایسے ڈراماز جن کے ہنڈریڈز آف ملینز آف ویوز تھے, بگیسٹ ڈراماز ود دا بگیسٹ ایکٹرز. لیکن ہر ایک ڈراما واز سو سیڈ, اٹ واز سو ڈپریسنگ. صرف مسئلے ڈسکس ہو رہے تھے اور ان ڈراماز کی اتنی نیگیٹو انرجی تھی کہ ود ٹائم میرے فیملی ممبرس جو بہت اچھے ہیں, وہ جو بھی کر رہے تھے, ان کے جو بھی ایکشنز تھے, ان کے پیچھے میرے دل میں نا ایک نیگیٹیوٹی بڑھ رہی تھی کہ جیسے آئی رینڈملی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ یار مجھے کوئی کھانا نہیں پوچھ رہا, وہ لوگ میرے بغیر کیوں باہر چلے گئے, مجھ سے کسی نے بات کیوں نہیں کی. میرے دماغ میں ہر کسی کی انٹینشن صرف نیگیٹو تھی. اینڈ اٹ گاٹ سو بیڈ کہ آئی واز لائک اسٹاپ, آئی کین ناٹ واچ دیز ڈراماز اینی مور, دے آر روئننگ مائی لائف. اینڈ ٹو تھنک کہ ہمارے ملک میں بہت لوگ یہ روز دیکھتے ہیں. دس از سم تھنگ جو وہ ہر ٹائم کنزیوم کرتے ہیں. منکی سی منکی ڈو. جو آپ دیکھتے ہو, جو آپ سنتے ہو, جو آپ پڑھتے ہو, وہ آپ بن جاتے ہو. دیٹ از ہاؤ یور برین ورکس. آپ کی سینسز سے ان پٹ آتا ہے اینڈ اٹ بیکمز نیو نیورل پاتھ ویز, مطلب نیو کنیکشنز. اور جتنی بار آپ وہ چیز دیکھتے ہو, وہ کنیکشن اسٹرینتھن ہوتی ہیں. جو آپ زیادہ کرتے ہو وہ آپ بن جاتے ہو. مطلب اگر آپ کے دماغ میں نیگیٹو فیلنگز اور ایموشنز ہیں, آپ اپنے پاسٹ ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے آگے ابھی تک نہیں نکلے اور آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہو, تو آپ کے دماغ میں ڈے ٹو ڈے لائف ول بی ویری نیگیٹو. بٹ آن دی ادر ہینڈ, اگر آپ فوکس کرو آن ہیپی پازیٹیو تھنگس, اگر آپ اپنے آپ کو کنونس کر لو کہ آپ خوش ہو, یو آر ہیلدی, یو ہیو تھنگز ان لائف جو اچھی ہیں, آپ کو وہ خوشی دیتی ہیں, تو سڈنلی ارد گرد سب کچھ پازیٹیو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. It works like magic. اگر آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کو اگلا انسان سڈنلی نائس لگنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بینگ ہیپی. آپ کی لائف آسان ہو جاتی ہے, آپ پروڈکٹیو, ہیپی, پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ فوکس کر پاتے ہو. I'll give you an example. ابھی ریسنٹلی بہت بڑی وار ہوئی, ابھی بھی چل رہی ہے, امریکہ اور ایران کی وار. نا اس وار کو میں ادھر بیٹھ کے نہیں روک سکتی, اٹ از کمپلیٹلی آؤٹ آف مائی کنٹرول. لیکن اس وار کی وجہ سے میرے ملک میں پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں اور وہ مجھے افیکٹ کرتی ہیں. اب آپ ٹی وی دیکھو, یوٹیوب دیکھو, ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے, پیٹرول پرائسز زیادہ, مہنگائی زیادہ, ٹینشن زیادہ, آپ کی لائف مشکل, جس کی وجہ سے پھر آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے اور لائف میں باقی ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اٹس اے نیور اینڈنگ سائیکل. بٹ اگر آپ یہ دیکھو کہ یہ وارز ہو کیوں رہی ہیں, آپ بہت جلدی ریئلائز کر لو گے کہ ایک جگہ لوگ لڑ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف فائنینشیل مارکیٹس اوپر نیچے ہو رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتا ہے؟ تو ادھر اٹیک ہو رہا ہے, ادھر پیٹرول پرائسز زیادہ ہوتی ہیں, تو اسٹاک مارکیٹ کچھ کمپنیز کے لیے اوپر جاتی ہے. سو واٹ اف آپ وار اینڈ انفلیشن سے اپنا فوکس ہٹا کے وہ چیزیں جو آپ کے بالکل بھی کنٹرول میں نہیں ہیں, اس چیز پہ فوکس کرو کہ مارکیٹ کیسے موو کر رہی ہے, میں کیسے پیسے بنا سکتی ہوں تاکہ میں وہ پیٹرول پرائسز انکریز ہونے کے نقصان کو کم کر سکوں. ناؤ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ یہ ڈیفیکلٹ ریالٹیز کو اگنور کرو. ہماری دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے, یو نیڈ ٹو نو واٹس ہیپننگ, بٹ یو آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے, کیسے اکانومی, انفلیشن, سوسائٹی کیسے انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے بٹوین بینگ انفارمڈ اینڈ دین بینگ کمپلیٹلی کنزیومڈ بائی نیگیٹیوٹی. اگر آپ چیزوں کے پیچھے سوال پوچھو نا کہ وائی, تو یہ کیوٹک دنیا تھوڑی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ اکانومیز رینڈملی نہیں موو کرتی, ٹیکنالوجی رینڈملی ایوالو نہیں ہو رہی, ہیومن بیہیویئر رینڈم نہیں ہے. There are patterns everywhere. ہر جگہ انسینٹیوز ہیں, ٹریڈ آفس ہیں, دنیا becomes understandable. اینڈ یہ سب شروع ہوتا ہے with your head. I genuinely believe کہ دنیا کے سارے پرابلمس, بڑے پرابلمس, چھوٹے پرابلمس, ڈیلی لائف کے پرابلمس, سارے فکس ہو سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن. میرے پیرنٹس کے پاس کوئی جنریشنل ویلتھ نہیں تھی, انہوں نے صرف پڑھ لکھ کے اپنی لائف بہتر کی, اس کی وجہ سے ہماری لائف بہتر کی. اینڈ مجھے بھی ایجوکیٹ کیا کہ میں سوال پوچھ سکوں, سوچ سکوں, اس نیگیٹو دنیا کے بیونڈ دیکھ سکوں, اینڈ سوسائٹی کے بنائے ہوئے سسٹمس کو دیکھوں, اینڈ آئی ایم ایبل ٹو ریئلائز کہ یہ سسٹمس آپ کی لائف بہتر نہیں کرتے. دنیا بہت بڑی ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, اتنی ڈفرینٹ لائفز ہیں, اتنے زیادہ اوپینینز ہیں, اتنے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. ہم پاکستان کے ایک شہر میں بیٹھ کے اتنے اسٹرانگ اوپینینز اینڈ بلیفس رکھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. مجھے کیسے سب کچھ پتا ہو سکتا ہے جب مجھے دنیا کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے؟ پوری زندگی پڑھ کے بھی یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ.
I love talking to people जो मेरे से disagree करते हैं. मेरी सबसे favorite conversations are with people जिनकी opinions मेरे से बिल्कुल different हैं. They don't agree with anything I say. मुझे उन conversations में इतना कुछ सीखने को मिलता है. हर opinion के पीछे एक पूरा belief system है. एक perspective के पीछे पूरे experiences हैं. एक पूरी life का पता चलता है जो मैंने नहीं जी, लेकिन उस एक शख्स के through मैं वो सब कुछ experience कर सकती हूँ. And that is the big idea behind Binoctopus. ऐसी जगह जिधर हम आपस में मिलकर दुनिया को एक पॉजिटिव लेंस के थ्रू देख सकें, हम अपनी लाइफ इंडिविजुअली एंड एज अ कलेक्टिव बेहतर कर सकें. यू नो द बिगेस्ट लाई जो सोसाइटी हमें सुनाती है इज कि एक इंसान अकेले में दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता. That makes zero sense to me क्योंकि what do you mean? ये दुनिया, ये world, all of these things, these are all sensory inputs into my head जो इस सब information को process करके मुझे एक reality दिखाता है. तो दुनिया, society, everything exists in my head. जो मेरा past है, मेरी memories है, मेरे experiences हैं, वो तो सिर्फ इधर एग्जिस्ट करती हैं. दुनिया में तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो हाउ कैन यू से कि एक इंसान दुनिया नहीं बदल सकता जब पूरी दुनिया एक इंसान ही है. एंड ये कोई पोएटिक बातें नहीं है. क्वांटम फिजिक्स भी यही बात करता है कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि रियलिटी क्या है. मैं हूँ ऑब्जर्वर एंड मेरी जिंदगी एक रियलिटी है. तो मैं एक शख्स पूरी दुनिया बदल सकती हूँ. एंड मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर इन द वर्ल्ड, द पेल ब्लू डॉट. ये पिक्चर वॉयेजर ने ली थी, एक प्रोब जो हमने स्पेस में छोड़ दिया है एंड इट जस्ट कीप्स ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम अस. एंड उसके थ्रू हम स्पेस के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं. जब वो अर्थ के 6 बिलियन किलोमीटर दूर था तो हमने उसको उल्टा किया. टू टेक वन पिक्चर ऑफ अर्थ, ये एक स्पेक, छोटा सा डॉट, एक पिक्सल से भी छोटा, ये है अर्थ. हर सिविलाइजेशन, हर एम्पायर, हर वॉर, हर बिलियनियर, हर साइंटिस्ट, हर आर्टिस्ट, हर मुल्क, हर शख्स जिससे आप कभी भी मिले हो वो इस छोटे से स्पेक में रहता है जो सस्पेंडेड है इन दिस एंडलेस यूनिवर्स. एंड ये मेन रीजन है व्हाई Binoctopus exists. ये कोई साइंस चैनल नहीं है. इट्स नॉट अ फाइनेंस चैनल, नॉट इवन अ कार चैनल. इट्स अ क्यूरियोसिटी चैनल. हर ऑर्डिनरी चीज के पीछे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी होती है. हर शख्स का एक पर्सपेक्टिव होता है जो आपको नहीं पता. एंड ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. एंड हर जवाब से एक नया सवाल होता है. Now moving forward, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए. मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ जिसमें लाइक माइंडेड पीपल, क्यूरियस पीपल जो सोसाइटी के इन सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं. वी वांट के ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी बने. मैं ये सब कुछ पहली बार कर रही हूँ, सो आई डोंट रियली नो कि मैं ये कम्युनिटी कैसे बनाऊँ. सो आई वुड लव टू हियर योर सजेशंस कि हम आपस में किस तरह कम्युनिकेट करें. आपको इस चैनल में ऐसी कौन सी चीजें चाहिए जिससे एक कम्युनिटी बन सके. एंड बिफोर आई से गुड बाय, I want to thank you. Thank you for showing me, showing yourself, showing everyone around us कि हम अभी भी सीखना चाहते हैं कि दुनिया इतनी नेगेटिव नहीं है. हम उसको एक पॉजिटिव लेंस से भी देख सकते हैं. एवरी टाइम जब आप हमारी वीडियो देखते हो, उसको लाइक करते हो, शेयर करते हो विद योर फ्रेंड्स, इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस एंड इट ब्रिंग्स मोर पीपल इन. इट मेक्स अस ऑल बिगर. आई होप यू अंडरस्टैंड कि लाइफ में सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना, उसको जीना भी है, एंजॉय भी करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट बेटर. अगर एक भी शख्स को दुनिया से उस तरह प्यार हो जाता है जिस तरह मुझे हुआ all those years ago, then it makes every single effort that we put into this channel worth it. If you're new here, welcome to Binoctopus. We're just getting started.